پہلے لغوی تعریف بیان کریں گے پھر اصطلاحی تعریف بیان کریں گے۔ تعریفہ لغتاً اس کی تعریف ہے الاحاد جمع احد بمعنی الواحد، یہ احاد یہ لفظ احد کی جمع ہے جس کا معنی واحد ہوتا ہے یعنی ایک۔ لغوی اعتبار سے وہ خبر الواحد ہوا ما یرویہ شخص واحد، خبر واحد وہ ہے جس کو ایک آدمی روایت کرے لغوی اعتبار سے، لیکن اصطلاح میں ہوا ما لم یجمع شروط المتواتر، وہ حدیث ہے جو تواتر والی جو شرطیں ہیں ان کی جامع نہ ہو، یعنی جس میں کیا ہے تواتر کی شرائط جمع نہ ہو، پائی نہ جائیں، وہ حدیث خبر احاد ہوگی، حدیث احاد ہوگی۔ تو مطلب تواتر کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہو جائیں گی وہ سب کی سب کیا ہے خبر احاد میں آ جائیں گی۔ حکمہ یفید العلم النظریہ اے العلم المتوقف علی النظر والاستدلال، خبر متواتر کا حکم یہ تھا کہ وہ علم ضروری کا فائدہ دیتی تھی، یعنی یقینی علم کا فائدہ اس سے ہوتا تھا، لیکن خبر احاد سے نظری علم کا کیا ہے افادہ ہوتا ہے، یہ نظری علم کا فائدہ دیتی۔ نظری مطلب آپ پڑھ چکے ہیں منطق میں نظر غور و فکر کرنے کو، العلم المتوقف علی النظر والاستدلال، ایسا علم کا فائدہ دیتی ہے جو نظر اور استدلال پر موقوف ہوتا ہے، یعنی جس میں کیا ہے غور و فکر اور استدلال کرنا کیا ہے پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر غور و فکر بھی کیا جائے گا، قوانین بھی دیکھے جائیں گے، راویوں کے حالات بھی دیکھے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہے اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ علم حقیقی ہوگا۔ تو مطلقاً ڈائریکٹ یہ یقینی علم کا فائدہ نہیں دیتی یہ خبر احاد، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی حدیث ہوگی خبر احاد میں سے اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ یقینی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں اس میں کیا ہے نظر اور استدلال کو کیا ہے راستہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اقسامہ بالنسبت الی عدد طرقہ، خبر احاد کی تقسیم اس کے سند کے تعداد کے اعتبار سے، یعنی خبر احاد کی جو سندیں ہیں ان کی تعداد ہے وہ کتنی ہوگی، اس اعتبار سے کچھ قسمیں بنتی ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ یقسم خبر الاحاد بالنسبت الی عدد طرقہ الی ثلاثۃ اقسام، خبر احاد جو ہے وہ اپنے سند کے تعداد کے اعتبار سے وہ 3 قسموں کی طرف کیا ہے منقسم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی سند کے تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 ہے مشہور، حدیث مشہور، نمبر 2 ہے حدیث عزیز، تیسری ہے غریب، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 قسمیں خبر احاد کی ان کی سند کی تعداد کے اعتبار سے بنتی ہیں۔ وَسَأَتَكَلَّمُ عَلَى كُلٍّ مِّنْهَا بِبَحْثٍ مُسْتَقِلٍّ، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے ہر ایک پر مستقل بحث کے ساتھ میں کلام کروں گا، یعنی سب کی الگ الگ بحث بیان کروں گا، سب پر کلام کروں گا، ٹھیک ہے۔ جو ان کا طریقہ ہے لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، اس کا حکم، اس کی جو کتابیں کون کون سی ہیں، یہ سب کیا ہے بیان کریں گے تینوں کے بارے میں، حدیث مشہور، حدیث عزیز، حدیث غریب کے بارے میں۔ المشہور، پہلے مشہور کے بارے میں کریں، تعریفہ لغتاً، حدیث مشہور کی تعریف لغتاً ہوا اسم مفعول، یہ مشہور یہ اسم مفعول ہے من شہرت الامر، ٹھیک ہے، شہرت الامر یعنی امر کو شہرت دینا، اذا اعلنتہ واظہرتہ، یہ شہرت الامر کب کہا جاتا ہے، اذا اعلنتہ واظہرتہ، جب آپ کسی معاملے کا اعلان کریں اور اس کو ظاہر کر دیں تو کہا جاتا ہے کہ میں نے معاملے کو مشہور کیا۔ اب اس کو حدیث مشہور کیوں کہتے ہیں، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِظُهُورِهِ، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے تو ظاہر ہونے کی وجہ سے اسے حدیث مشہور کہا جاتا ہے، یعنی جو چیز مشہور ہو اس کو ظاہر ہو اسے مشہور کہیں گے، ٹھیک ہے، وجہ تسمیہ ہے۔ اصطلاحاً حدیث مشہور کہتے ہیں
ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقۃ ما لم یبلغ حد التواتر، ہر وہ حدیث جسے 3 یا اس سے زیادہ نے روایت کیا ہو ہر طبقے میں، 3 یا کم سے کم تو 3 ہیں، ٹھیک ہے، ہر طبقے میں 3 اس کی سند ہوں گی، لیکن ما لم یبلغ حد التواتر، لیکن وہ سندیں اتنی نہ ہو جو کیا ہے تواتر کی حد تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، یعنی جو حد تواتر تک نہ پہنچیں گی لیکن 3 4 5 زیادہ ہو سکتی ہیں، 3 یا اس سے زائد راوی اس کو ہر طبقے میں روایت کرنے والے ہوں، 3 سندیں ہوں اور وہ حد تواتر تک نہ پہنچی ہو تو وہ حدیث مشہور ہے۔ مثالہ، اس کی مثال حدیث ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ، اس کو تقریباً حضرت عائشہ، حضرت صحابہ کے طبقے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بھی ایک صحابی ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور دوسرے طبقات میں بھی کیا ہے ان کے راوی 3 3 4 4 5 5 موجود ہیں۔ حدیث مشہور ہی کی طرح ایک اور حدیث کی قسم آتی ہے المستفیض، حدیث مستفیض، یہ دیکھیے الگ نہیں ہے، مستفیض الگ نہیں ہے، اسی لیے مشہور کے نیچے ہی اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ بعض علماء کرام محدثین کے نزدیک مشہور اور مستفیض ایک ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کیا ہے اس میں فرق کیا ہے، تو لہٰذا اس میں یہاں پر اس کو تفصیل سے اب بیان کریں گے اس کے نیچے۔ لغتاً اسم فاعل المستفیض، یہ اسم فاعل ہے، کس سے بنا ہے؟ استفاضہ، باب استفعال سے استفاضہ، ٹھیک ہے، مشتق من فاض الماء، یہ استفادہ بنا ہے فاض الماء، فاضا یفوض، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے پانی کا بہنا، اس سے بنا ہے مستفیض۔ وسمی لذالک لانتشاری، کیونکہ پانی بہتا ہے تو کیا ہوتا ہے منتشر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھیل جاتا ہے، تو اسی وجہ سے کیا ہے اس کو یہ نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حدیث بھی کیا ہے پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اصطلاحاً حدیث مستفیض کسے کہتے ہیں؟ تو یا اختلف فی تعریفہ علی ثلاثۃ اقوال، اس کی تعریف میں 3 قولوں پر کیا ہے اختلاف کیا گیا ہے۔ فَهِيَ هُوَ مرادف للمشہور، ایک تو یہ ہے کہ وہ حدیث مشہور کے مترادف ہے، یعنی جو حدیث مشہور ہے وہیں حدیث مستفیض ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا اخص منہ، ایک قول یہ ہے کہ حدیث مستفیض خاص ہے حدیث مشہور سے، یعنی حدیث مشہور عام ہے، حدیث مستفیض کیا ہے خاص ہے۔ کیوں خاص ہے؟ لأنه یشترط فی المستفیض ان یستوی طرفا اسناده ولا یشترط ذلك فی المشہور، اس لیے کہ مستفیض میں یہ شرط ہے، یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس کے اسناد کے جو طرق ہیں، ٹھیک ہے، حدیث مستفیض کے جو سندیں ہیں اس کے جو طرق ہیں وہ دونوں طرف میں، یعنی شروع میں اور آخر میں دونوں صورتوں میں کیا ہے برابر ہونے چاہیے، یعنی ہر کیا ہے دور میں اس کی جو سندیں ہیں شروع سے لے کر، جیسے صحابہ نے کی پہلا جو طرف ہوگا کنارہ ہوگا صحابہ کا ہوگا، ٹھیک ہے، آخر میں سمجھ لیجئے کہ اس کو راشد میں سے امام بخاری نے روایت کیا ہے، تو جو شروع صحابہ سے لے کر اس کے جو لاسٹ کا جو طرف ہے کنارہ ہے ان سب میں اس کی اسناد برابر ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، سندیں، ایک تو راوی ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے اس کی سند، ٹھیک ہے، تو اس کی سندیں کیا ہے 3 3 ہونی چاہیے، الگ الگ سندیں، ٹھیک ہے۔ ولا یشترط ذلك فی المشہور، ہاں یہ حدیث مشہور میں شرط نہیں ہے کہ سند الگ الگ ہونی چاہیے، راوی 3 3 ہونی چاہیے لیکن سند اس کی الگ الگ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے جی ہوا اعم منہ، کہ حدیث مستفیض یہ حدیث مشہور سے عام ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب کیا ہے عکس القول الثانی، قول ثانی کا الٹا ہے، مطلب یہ ہے کہ حدیث مشہور میں یہ شرط ہے کہ اس کے سند کے دونوں طرف کیا ہے برابر ہوں، جبکہ حدیث مستفیض میں ایسی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عموماً مستفیض یہ مشہور ہی کے معنی میں یوز ہوتا ہے،
لیکن کیا ہے کچھ اس میں فرق تھا تو یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ کچھ ایسی حدیثیں مشہور ہیں، ٹھیک ہے، اس پر اطلاق تو مشہور کا ہوتا ہے کہ یہ حدیث مشہور ہے، لیکن وہ اصطلاحاً مشہور نہیں ہوتی ہے۔ جو ہم نے اصطلاح میں تعریف پڑھی وہ شرائط اس میں نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن عام لوگوں میں یا عام کسی خاص طبقے میں وہ کیا ہے، ان کے زبان پر وہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ المشہور غیر الاصطلاحی، مشہور غیر اصطلاحی، یعنی مشہور تو ہے لیکن جو اصطلاح میں جسے ہم مشہور کہتے ہیں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، کچھ حدیثیں ہوتی ہیں۔ وَيُقْصَدُ بِهِ مَا اشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرُ، ٹھیک ہے، مقصد یہاں سے یہ ہے کہ وہ وَيُقْصَدُ بِهِ، اور جس سے قصد کیا جاتا ہے، یعنی اس سے مقصد کیا ہے، مَا اشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، جو لوگوں کی زبانوں پر کیا ہے مشہور ہو گئی، من غیر شروط، بغیر شرط کے، یعنی لوگوں کی زبانوں پر وہ مشہور ہو گئی وہ روایتیں، لیکن اس میں جو کوئی شرط ہے مشہور حدیث کی وہ نہیں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فیشمل، تو کیا یہ شامل ہو جائے گی کہ حدیث مشہور ہے غیر اصطلاحی ہے، اس میں کون کون سی حدیثیں آ جائیں گی؟ پہلی ہے ما لہو اسناد واحد، جس کی ایک بھی سند ہے، بعض اوقات اس کو بھی حدیث مشہور کہہ دیا جاتا ہے لیکن وہ اصطلاحی مشہور نہیں ہوتی، غیر اصطلاح ہوتی ہے۔ دوسری ہے وما لہو اکثر من اسناد، ٹھیک ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جس کے لیے کیا ہے ایک سند سے زیادہ سندیں ہوں، ٹھیک، اس کو بھی کیا ہے مشہور حدیث کہہ دیا جاتا ہے لیکن کیا ہے وہ 3 تک نہیں پہنچی ہوتی ہیں۔ وما لا یوجد له اسناد اصلا، اور کچھ حدیثیں وہ بھی ہوتی ہیں، روایتیں وہ بھی ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی ہے بالکل، پھر بھی اسے کیا ہے حدیث مشہور کے طور پر بول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، مشہور ان پر جو اطلاق ہو رہا ہوتا ہے وہ اصطلاحی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، غیر اصطلاحی کے طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آگے حکم بتائیں گے کہ وہ جو حدیث غیر اصطلاحی یا مشہور ہیں وہ حدیث صحیح ہوں گی نہیں ہوں گی، کیا ہوگا، وہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ انواع المشہور غیر الاصطلاحی، غیر اصطلاحی جو مشہور ہے ان کی قسمیں۔ لہو انواع کثیرۃ اشہرها، مشہور غیر اصطلاحی کی بہت ساری قسمیں ہیں، مشہور جو قسمیں ہیں ان کو بتا رہے ہیں۔ پہلی ہے مشہور بین اہل الحدیث خاصۃ، کچھ روایتیں وہ ہیں جو محدثین کے درمیان مشہور ہیں خاص طور پر، یعنی محدثین اس کو کیا ہے مشہور بولتے ہیں اپنی اصطلاح میں، ٹھیک ہے، جبکہ وہ مشہور نہیں ہوتی ہے اصطلاحی طور پر۔ اسی میں مثال ہو حدیث انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ حدیث کی مثال ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنط شہرا بعد الرکوع یدعو علی رعل وذکوان، حضور علیہ السلام نے ایک مہینے تک دعائے قنوت پڑھی رکوع کرنے کے بعد فجر میں، ٹھیک ہے۔ یدعو علی رعل وذکوان، رعل و ذکوان یہ قوم یا قبیلے کے نام تھے جنہوں نے کیا ہے کچھ صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا، تو آپ نے ان کے خلاف بد دعا کی تھی، ٹھیک ہے، دعائے قنوت کے ذریعے۔ تو یہ حدیث پاک کیا ہے محدثین کے یہاں مشہور ہے، لیکن اس کی ہر طبقے میں 3 سند نہیں پائی جاتی ہے، جو یعنی کیا ہے مشہور ہے جو اصطلاحی ہے اس کی شرائط ہے وہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ مشہور بین اہل الحدیث والعلماء والعوام، اور ایک روایت ہوا ہے جو علماء محدثین اور عوام سب کے درمیان مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ مثالہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ایک دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ تو یہ عام عوام پر زبان پر جاری اور مشہور ہے، لیکن یہ مشہور ہے اصطلاحی نہیں ہے، غیر اصطلاحی۔ مشہور بین الفقہاء، فقہاء کے درمیان جو مشہور ہے، جیسے مثالہ حدیث ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو الطلاق کو طلاق ہے۔
مشہور بین الاصولیین، اصولیین جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک جو مشہور ہے، مثال حدیث رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے خطا اور نسیان اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے، وما استکرہوا علیہ، جس چیز پر انہیں مجبور کیا جائے اٹھا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب جو چیزیں بھول جائے یا خطان جو ہو جائے، جس پر مجبور کر دیا جائے، ان کا گناہ کیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، مشہور ہے، غیر اصطلاحی ہے۔ اس طرح کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ جو نحویوں کے نزدیک مشہور ہیں، جیسے یہ رہی نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصہ، صہیب کتنا اچھا بندہ ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرتا تو گناہ نہ کرتا۔ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لا اصل لہ، اس کی تو کوئی اصل ہے ہی نہیں، پھر بھی یہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مشہور ہے، غیر اصطلاحی ہے۔ مشہور بین العامہ، یہ کیا ہے، عام لوگوں کے درمیان جو مشہور ہو۔ اس کی مثال حدیث پاک العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی جانب سے، اخرجہ الترمذی حسنہ، امام ترمذی نے اس کو حدیث کو اخراج کیا اور کیا اس کو حسن قرار دیا۔ تو یہ ساری حدیثیں جو مشہور ہیں، یہ کیا ہے، مشہور تو ہے لیکن اصطلاحی جو مشہور کی تعریف ہے وہ نہیں ہے، بلکہ غیر اصطلاحی ہے، ٹھیک ہے۔ حکم المشہور، حدیث مشہور کا حکم، المشہور الاصطلاحی بغیر الاصطلاحی لا یوصف بقولہ صحیحا او غیر صحیح، مشہور اصطلاحی ہو چاہے غیر اصطلاحی ہو، اس کو صحیح یا غیر صحیح سے موصوف نہیں کیا جائے گا، یعنی چاہے حدیث مشہور ہو چاہے غیر مشہور ہو، ابتداءً وہ کیا ہے، حدیث صحیح یا غیر صحیح، حسن ضعیف ایسی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جو حدیث مشہور ہے یا اصطلاحی ہو چاہے غیر اصطلاحی ہو، ان میں محدثین کیا ہے، غور و فکر کرتے ہیں، ان کی سند پر غور و فکر کرتے ہیں، راویوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ان پر حکم لگاتے ہیں کہ جو یہ حدیثیں ہیں مشہور ہیں، غیر حدیث صحیح ہیں، ضعیف ہیں، حسن ہیں، منقطع ہیں، مرسل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہیں بتا رہے ہیں کہ جو حدیثیں مشہور اصطلاحی ہو چاہے غیر اصطلاحی ہو، ابتداءً ان کو کیا ہے، صحیح یا غیر صحیح سے موصوف نہیں کیا جاتا، بل منہ الصحیح ومنہ الحسن والضعیف بل والموضوع، بلکہ ان میں سے کیا ہے، کچھ صحیح ہوتی ہیں، کچھ حسن ہوتی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہوتی ہیں، بلکہ کچھ موضوع بھی ہوتی ہیں کیا ہے، مشہور ہیں، لیکن جب محدثین ان پر کلام کرتے ہیں، ان پر تحقیق کرتے ہیں، تو کچھ حدیثیں مشہور ہوتی ہیں جو کیا ہے، صحیح حدیث ہوتی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہوتی ہیں، کچھ موضوع بھی ہوتی ہیں، کچھ حسن بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان صح المشہور الاصطلاحی، لیکن قاعدہ بتا رہے کہ اگر مشہور اصطلاحی صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے، صحیح ہونے پر کیا ہے، اس کا اطلاق ہو جائے محدث، تو اس کے لیے ایک خاص امتیازی حیثیت ہوگی، جس کی وجہ سے کیا ہے، اسے عزیز اور غریب پر ترجیح دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر حدیث مشہور اصطلاحی ہے، اس کو صحیح قرار دے دیا جائے تو اس کو اب کیا ہے، ایک خاص امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو وہ اس کی ہر طبقے میں 3 راوی ہیں، اور دوسرا اس کے جو راوی وغیرہ چونکہ حدیث مشہور کی جو شرائط ہیں، وہ صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں وہ پالی گئی، تو اب حدیث غریب اور حدیث عزیز پر اس کو ترجیح دی جائے گی۔ جب ان میں مقابلہ ہوگا تو حدیث مشہور اصطلاحی جب صحیح ہوگی تو اس کو کیا ہے، ترجیح دی جائے گی۔ چلیے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اشہر المصنفات فیہ، مشہور تصنیفات حدیث مشہور کی کتابوں میں، المراد بالمصنفات فی الاحادیث المشہورۃ هو الاحادیث المشہور علی الالسنۃ وليس المشہورۃ اصطلاحا، مراد احادیث مشہورہ میں تصنیفات سے وہ حدیث مشہورہ ہیں جو زبان پر ہوتی ہیں، نہ کہ وہ حدیث مشہورہ جو کیا اصطلاح ہوتی ہے، یعنی جو کتابیں بھی لکھی گئی ہیں نا، زیادہ تر احادیث مشہورہ پر وہ غیر اصطلاحی پر لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ مشہور بتا رہے، ومن هذه المصنفات،
اور ان میں سے ان تصانیف میں سے چند یہ ہیں. پہلی ہے المقاصد الحسنۃ فیما اشتہر علی الالسنہ. مقاصد حسنہ یہ امام سخاوی کی کتاب ہے جو زبانوں پر جاری مشہور حدیثیں ہیں ان کے بارے میں. کشف الخفاء و مزیل الالباس فیما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس. یہ کتاب الاجلونی ان کی ہے. اور تمیز الطیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث ابن الدیبع الشیبانی. یہ ان کی کتاب ہے، یہ اس موضوع پر لکھی گئی ہے. اب حدیث کی خبر احاد کی جو سند ہے، طرق ہیں، ان کی تعداد کے مطابق ہم تقسیمات پڑھ رہے تھے. مشہور، عزیز اور غریب. مشہور کے بارے میں ہم نے پڑھا، اب عزیز کے بارے میں بتا رہے ہیں. حدیث عزیز اسے کہتے ہیں. تعریف لغتاً ہوا صفت مشبہۃ. العزیز لفظ یہ صفت مشبہ ہے. من عزا یعز بالکسر. عزا یعز یعنی ضرب یضرب باب سے صفت مشبہ ہے. اس کا ضرب یضرب سے کسرہ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے قلّ و ندورا. قلّ مانے کم ہونا، ندورا مانے ندارت، ندرت معنی کیا ہے؟ کوئی چیز نادراً پائی جاتی ہے، کبھی کبھی پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے عزا یا عزو سے بھی ہو سکتا ہے کسرہ کے ساتھ، او من عزا یا عزو بالفتح. عزا یا عزو فتح یفتح سے عین کے فتح کے ساتھ، اس سے بھی ہو سکتا ہے. عزا یا عزو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قویہ واشتدہ. قویہ مانے مضبوط ہوا، واشتدہ مانے اس کا معنی بھی ایک ہی ہوتا ہے جی کہ مضبوط اور سخت ہونا. اب عزیز کو عزیز کیوں کہتے ہیں؟ تو دیکھیے لغوی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے تو وسمی بذالک، اور اس کا یہ نام دیا گیا ہے اما لقلت وجودہ و ندرتہ. اس لیے کہ یہ کیا ہے، احادیث کیا ہے، کم اور کبھی کبھی پائی جاتی ہیں. عزا یا عزو کا معنی کیا تھا؟ کلّ و ندورا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے کہ یہ احادیث اس کی بہت کم پائی جاتی ہیں، کبھی ندارتاً ہوتی ہیں، تو اس کو کیا ہے عزیز قرار دیا گیا ہے. وَإِمَّا لِقُوَّتِهِ بِمَجِيئِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخر. یا پھر کیا ہے اس کی قوت کی وجہ سے، اس حدیث کے کبھی ہونے کی وجہ سے. کبھی کیسے ہوتی ہے حدیث؟ بِمَجِيئِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخر، اس حدیث کے دوسرے سند سے آنے کی وجہ سے. یعنی ایک سند کے ساتھ اس کی دوسری سند ہوتی ہے تو وہ حدیث مضبوط ہو جاتی ہے. اس لیے اس اعتبار سے یہ حدیث کیا ہے، اس کو اس کا نام دیا گیا کیونکہ یہ قوی حدیث ہوتی ہے. اصطلاحاً کہتے ہیں عزیز کسے کہتے ہیں؟ اللہ یقل رواتہ عن اثنین فی جمیع طبقات السند، کہ دو راویوں سے کم نہ ہو سند کے تمام طبقات میں. وہ حدیث جس کے سند کے تمام طبقات میں دو راویوں سے راوی کم نہ ہو، یعنی ہر طبقے میں کم سے کم دو راوی ہونا ضروری ہے. یعنی اللہ معنی بتا رہے ہیں، تعریف کی شرح کر رہے ہیں. یعنی اللہ یوجد فی طبقۃ من طبقات السند اقل من اثنین، اما ان وجد فی بعض طبقات السند ثلاثۃ فاکثر فلا یضر. کہہ رہے ہیں کہ تعریف کا مطلب اور شرح یہ ہے کہ سند کے طبقات میں سے کسی بھی طبقے میں دو سے کم راوی نہ پائے جائیں. ٹھیک ہے. اما ان موجودہ فی بعض طبقات سند ثلاثۃ فاکثر، اگرچہ بعض سند کے طبقات میں کیا ہے تین یا اس سے زیادہ بھی ہوں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے طبقے میں اس کو روایت کرنے والے دو ہیں، لیکن تابعین کے تبع تابعین کے زمانے میں کیا ہے تین ہے، کسی میں چار ہے. تو بھلے تین اور چار ہے لیکن ایک طبقے میں کیا ہے اس کے راوی دو ہیں تو یہ عزیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور کم سے کم دو تو ہونے ہی چاہیے ورنہ پھر یہ عزیز کے درجے سے بھی نیچے ہو جائے گی. بشرط ان طبقہ ولو طبقۃ واحدۃ فیہا اثنان. ٹھیک ہے. اگر کسی وعلیکم السلام، اگر کسی سند کے طبقے میں اگر
3 یا 2 یا 2 سے زائد سندیں بھی ہیں تو بھی کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جبکہ کم سے کم ایک طبقے میں کیا ہے 2 راوی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھو بڑا بچہ ہو تو بولو پانی لأن العبرۃ لأقل طبقۃ من طبقات السند، اس لیے کہ اعتبار کیا ہے کم سے کم سند کے طبقات میں سے کم کا، یعنی کم سے کم ایک میں بھی اگر 2 پا لی گئی تو یہ عزیز کے درجے میں آ جائے گی، اگرچہ باقی سب طبقات سند میں زیادہ ہو۔ هذا التعریف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر، اور یہ تعریف عزیز کی کیا ہے راجح تعریف ہے جس کو حافظ ابن حجر نے تحریر کیا ہے، لکھا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں وقال بعض العلماء، بعض علماء نے اس کی تعریف میں کہا ہے ان العزیز هو روایت 2 او 3، عزیز وہ حدیث ہے جس کو روایت 2 یا 3 نے کی ہو۔ فلم یفصلوه عن المشہور فی بعض صورہ، اور انہوں نے کیا ہے مشہور سے اس کی کیا ہے فرق بیان نہیں کیا ہے بعض صورتوں میں، یعنی بعض علماء نے اس کی روایت تعریف یہ کی ہے کہ اس کو 2 یا 3 نے روایت کیا ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے حدیث مشہور اور اس میں کیا ہے تفصیل نہیں کی ہے، فرق بیان نہیں کیا ہے۔ مثال حدیث عزیز کی مثال ما رواہ الشیخان، ٹھیک ہے، جس کو شیخین نے، یاد رکھیے فقہ میں شیخین سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہے، حدیث میں شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہے، اور صحابہ میں شیخین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، ٹھیک ہے۔ ما رواہ الشیخان یعنی جو شیخین نے روایت کی امام بخاری اور مسلم نے من حدیث انس، تو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، والبخاری من حدیث ابی ہریرہ، اور امام بخاری نے بیٹا پانی کا گلاس ہوتا ہے والبخاری من حدیث ابی ہریرہ، نیچے آفس میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور امام بخاری نے حدیث ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے صحابہ کے طبقے میں کتنے راوی ہو گئے، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، 2 راوی صحابہ کے طبقے میں ہو گئے۔ کیا روایت کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ٹھیک ہے، تم میں سے تب تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے کیا ہے اس کے باپ، اس کے بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو یہ کیا ہے یہ حدیث پاک، ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس کی روایت سند بیان کر رہے ہیں۔ وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ قَتَادَةُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ صُہَیب، ٹھیک ہے، دیکھیے تابعین میں کون کون روایت کر رہے ہیں حضرت انس سے، قتادہ اور عبد العزیز ابن صہیب، ٹھیک ہے، تو یہ 2 راوی ہو گئے تابعین کے دور میں۔ وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ شَعْبَةٌ وَسَعِيدٌ، اور قتادہ سے کیا ہے تابعین کے دور میں شعبہ اور سعید نے روایت کیا، تو 2 یہ ہو گئے۔ وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسماعیل بن علیہ وعبد الوارث، اور عبد العزیز جو دوسرے راوی تھے جنہوں نے حضرت انس سے روایت کی تھی، ان سے بھی 2 لوگ تابعین میں سے روایت کر رہے ہیں، عبد العزیز اسماعیل ابن علیہ اور عبد الوارث، تو تابعین کے طبقے میں 4 راوی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے کیا ہے عزیز ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک طبقے میں کم سے کم 2 راوی آ رہے ہیں، اگرچہ باقی طبقوں میں کیا ہے زیادہ راوی ہو رہے ہیں۔ دیکھ اشہر المصنفات فیہ، مشہور تصنیفات اس فن میں، کہہ رہے ہیں کہ لم یصنف العلماء مصنفات خاصۃ للحدیث العزیز، علماء نے حدیث عزیز میں کوئی خاص تصنیفات نہیں کی ہیں۔ وظاہر ان ذلک لقلۃ، ظاہر یہ ہے کہ کیا یہ کم پائی جاتی ہیں تو پھر میں حدیث تحریر نہیں کی ہے، کتابیں نہیں لکھی۔ ولعدم اصول فائدۃ مہمۃ من ترک المصنفات، اور کوئی خاص کیا ہے ان کو الگ سے ذکر کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس لیے ان پر کیا ہے تصنیفات الگ سے نہیں کی گئی ہے۔